بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کا آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زرد پڑ جائے، شیطان کے دو سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی چار ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل بتا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کرے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں انسان کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائے جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت،
رافت، کرم وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ ام الکتاب، اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہے، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی، کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑے گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت ذیل ہے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اس لیے زندگی کے کسی مرحلے پر بھی ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بارے میں سب بھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے
جس کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا، پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں، تو جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے تو اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا۔ تو وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول آخر درود پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ زندہ ہے، قائم رکھنے والے ہیں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں کرے، اس کے حکم کے جانتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا چاہے اس میں سے۔ کرسی سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورے کریں گے۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ وسلام۔